بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نئے معاملے نے سر اٹھایا اس وقت کہ جب قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ابھینندن جو بھارتی پائلٹ جو ونگ کمانڈر جو پکڑا گیا تھا اس کے حوالے سے کل ایک بیان دیا، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، اور اس بیان پر آج رسپونڈ کیا افواج پاکستان نے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے آج باقاعدہ اس پر ایک پریس کانفرنس کی اور اپنا موقف دیا۔ وہ بیان اور اس پر جو جواب تھا وہ دیکھیے گا۔ ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھینندن کو واپس بھیجنا تھا۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب نے ابھینندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا۔ امپریشن دیا گیا کہ اس کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی مثبت اثرات بھارت کی طرف سے آئیں گے۔ ابھینندن کی رہائی کے بعد اس کے ریٹرنز کیا، اس انویسٹمنٹ کے ریٹرنز کی وہاں پہ جو بات کی گئی وہ ریٹرنز نہیں آئے بلکہ نیگیٹو ریٹرنز آئے۔ 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ ہم نے نہ صرف بھرپور جواب دیا بلکہ دشمن کے 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے۔ ونگ کمانڈر ابھینندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا، اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا۔ تو یہ بیان تھا ایاز صادق صاحب کا، اور اس پر یہ جواب تھا افواج پاکستان کے ترجمان کا۔ اب اس پر مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے؟ یہ مزید مسائل نہیں ہو رہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ اب سے پہلے صرف اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ وہ باتیں جو نون لیگ کر رہی ہے وہ بھارت اپنے موقف کو تگڑا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان نے پریس کانفرنس کر دی اس حوالے سے، اور اس پہ گورنمنٹ پاکستان کا کیا رسپانس ہے؟ تو نون لیگ کا رسپانس پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے لیتے ہیں۔ گورنمنٹ پاکستان کا رسپانس کوئکلی ہم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کے، جن کے ہی حوالے سے کل ایاز صادق صاحب نے بیان دیا اور پھر ایک تنازع یہ اختیار کر گیا۔ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم قریشی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ ہم نے وہ تو دیکھ لیا کل کا بیان، آج کی پریس کانفرنس بھی ایاز صادق صاحب نے اس پر ایک وضاحت بھی جاری کی ہے کہ میری مراد یہ تھی اور یہ تھا سارا معاملہ۔ آپ کے خیال میں اب کیا یعنی اس معاملے کو اب ختم کر دینا چاہیے تاکہ پھر مزید اس پر بحث اور مزید انڈیا کو موقع نہ ملے، یا نہیں اس کی پھر طے تک جانا چاہیے؟ پردھان صاحب، میں نے تو کل ہی جب مجھے ان کا اسمبلی کا بیان کا علم ہوا، میں اسمبلی میں نہیں تھا، تو میں نے تو کل ہی یہ گزارش کی تھی کہ غالباً وہ کسی کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں یا انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے، جس کی کہ میں ان سے توقع نہیں کرتا کیونکہ بہت سنجیدہ شخصیت ہے۔ بہرنو اس کا فائدہ بھرپور اٹھایا گیا، بھارت میں اٹھایا گیا، اور توڑ موڑ کر چاہے انہوں نے پیش کیا یا جیسے بھی کیا، اگر آپ ان کو لقمے دیں گے تو وہ ضرور اس کو آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ بدقسمتی سے بھارت پاکستان کے خلاف مختلف فورمز پر ایک بیانیہ بلڈ کرتا رہتا ہے۔ جب پاکستان کے اندر سے، میں کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرتا، مجھ سے یقیناً بہتر پاکستانی ہوں گے اور ہیں، لیکن جب ایسی سیاست میں محو ہو کر جوش خطابت میں یا چند تالیوں کے عوض اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو آپ کریں گے تو آپ کا دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اگر وہ کہیں کہ پاکستان نے کوئی کمزوری دکھائی یا پاکستان کے قیادت کو پسینے آ رہے تھے یا ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل حقائق کے برعکس ہے۔ اور قریشی صاحب، اس میٹنگ کا کیا احوال تھا؟ یعنی کہ ایاز صادق صاحب نے بھی ذرا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یا نامکمل بات کر دی، ایسا کچھ تھا ہی نہیں، فیکچولی انکریکٹ ہی بات کر دی، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ بھائی بھارت حملہ کر دے گا، یہ ہو جائے گا، ایسی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس میں میں اپنے منہ سے کہتا ہوا تو اچھا نہیں لگوں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میٹنگ میں اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ عمر صاحب نے بھی ابھی ایک، میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی اس میٹنگ میں تو ابھی یہ ذکر ہی نہیں آیا تھا، ابھی تو یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہی نہیں تھا، انڈر ڈسکشن نہیں ہوا تھا، تو آپ نے پہلے سے یہ کیسے اندازہ کر لیا کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے؟ اس میٹنگ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں وہ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں،
اور وہ بہ گئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں میں کچھ بہکی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کوئٹہ میں بھی دو قابل ذکر شخصیات نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی, چاہے سلپ آف دا ٹنگ کہہ لیجیے, ٹھیک ہے, یا جو کہہ لیجیے. اسی طرح کبھی کہتے ہیں کہ ہم جو امن کی باڑ ہے جو ہم پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے لگا رہے ہیں اس کو ہم اکھاڑ پھینکیں گے. اب یہ دیکھیے یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو, بہت محتاط رہنا چاہیے سب کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, تھینک یو, بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب, پاکستان کی وزارت خارجہ اور حکومت پاکستان کا بیان دے رہے تھے. مسلم لیگ نون کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھے. السلام علیکم عباسی صاحب. جی والسلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. بھائی صاحب سر یہ بتائیں, یہ آپ کو نہیں لگتا عباسی صاحب کہ ذرا مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ تو آنریبل منسٹر نے ہی کہا کہ کسی کی الوطنی پہ شک نہیں, حالانکہ ان کی جماعت میں سے بہت سارے لوگ تو اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کو سارے خطابات دے رہے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ افسوسناک ہے. لیکن آپ لوگوں کو بھی بہت محتاط نہیں رہنا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا یہ بیان اس انداز کا نہ آتا تو بہتر ہوتا؟ ایاز صادق صاحب نے جو کہا. دیکھیں سب کو محتاط رہنا چاہیے, اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایسی فضا قائم ہو گئی ہے جہاں اعتماد ختم ہو گیا, جہاں ہم ایک دوسرے پر بدترین الزامات لگاتے ہوئے بھی گھبراتے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں, یہ تو ایاز صادق صاحب تقریر ہے, میں اس کے بارے میں بھی بیان کر دوں گا. جو اس سے پہلے تقاریر ہوئی تو ان کو دیکھیں کہ غدار کہا گیا اپوزیشن کو, اپوزیشن لیڈروں کو غدار کہا گیا, انڈین ایجنٹ کہا گیا. ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم پر الزام لگایا گیا کہ یہ کلبھوشن کی بات نہیں کرتا تھا. یہ وفاقی وزراء اسمبلی کے فلور پر یہ بات کر رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ تو اعتماد کبھی پہلے دن سے نہیں تھا. جو رویہ اسمبلی کے اندر اسمبلی سے باہر رہا ہو, جس طرح کے معاملات پیدا ہو گئے ہیں, تو یہاں اسمبلی میں کوئی بات بھی کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی تو کہ آج کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری اس بات سے ملک پر کیا اثر پڑے گا. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں یہ واقعی افسوسناک ہوں, تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کسی کو بھی غدار کہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, حکومت کے سب سے ہو, پی ٹی آئی کا ہو, نون کا ہو, کیونکہ یہ روش بڑی خطرناک ہے کسی کو گستاخ, کسی کو غدار کہہ دینا. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں نیتوں پہ کوئی شک نہیں کر رہا, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا, لیکن اس طرز کے بیانات سے پھر مدد تو ملتی ہے نا, اور پھر یہ کہنے کا موقع بھی ملتا ہے نا کہ دیکھو اسی نیریٹو کو انڈیا اٹھا رہا ہے, تو اس طرز کے بیانات نہ دیے جائیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے, تاکہ کسی کو غدار کہنے کا موقع بھی نہ ملے. جو کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے, لیکن ان کو موقع بھی تو نہ دینا آپ. بالکل بالکل, جی وسیم صاحب بالکل صحیح بات ہے, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کی ابتدا تو دیکھیں نا, حکومت کا وزیر بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہے, حکومت کا وزیر گالی نہیں نکالتا, حکومت کا وزیر کسی کو غدار نہیں کہتا. جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے تو وہاں تو اسمبلی تو ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے. لیکن عباسی صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں. جی مجھے اجازت دے دیں, اجازت دے دیں. ایاز صادق صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ جس میٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا اس میٹنگ کا حصہ تھے. اب جس طرح انہوں نے بیان کیا, انہوں نے یہ بیان وزیر خارجہ سے منسوب کیا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو وہ پریشان تھے. یہ بات انہوں نے کی ہے. انہوں نے جو میٹنگ تھی جس میں 50-60 کے قریب لوگ تھے, میں بھی وہاں موجود تھا, اس کے کسی بات کا ذکر نہیں کیا. جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ جو وزیر خارجہ نے ان کے پاس آ کر ذاتی طور پر ان کو اور چند وہاں پر 2-3 اور افراد کو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہی ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ اگر یہ باتیں کریں گے, غدار کہیں گے, تو پھر کچھ حقائق بیان کرنے پڑتے ہیں. ان میں سے ایک حقیقت میں نے پہلے کہا کہ ایاز صادق صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اصولی بات تو یہی ہے. لیکن جب آپ اس قسم کے جذبات کو ابھاریں گے, ایاز صادق صاحب نے ایک بڑی معمولی بات کی ہے, اور انہوں نے جو بات اصل بات تھی کہ یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ اگر ملک کو خطرہ تھا, اس کے وزیر اعظم نے اس میٹنگ میں آنا گوارا نہیں کیا. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس معاملے میں سب سے تشویشناک بات کیا ہے, یقیناً یہ معاملات اعتماد میں رہنے چاہیے, یقیناً یہ باتیں باہر نہیں آنی چاہیے. صحیح ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو سارا پاکستان جانتا ہے کہ اس میٹنگ میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں سب سے اہم ترین میٹنگ تھی
پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی، اس میں وہ شخص جس کے پاس اختیار ہے ملک میں جنگ کا اعلان کرنے کا، وہ اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے وزیر اعظم صاحب کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بیان نہیں آنا چاہیے، تو آپ خود ہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیان بار نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا کیجئے گا کہ آج کے بعد سے تو اپوزیشن کے، یعنی آپ کی اپوزیشن کے پاس ایک اور بڑا تگڑا نقطہ ہے یہ کوٹ کرنے کے لیے کہ اب تو یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو ادارے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ جس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں، اب آپ افواج پاکستان کا آفیشیل رسپانس سنیے اس پہ، جو ایاز صادق صاحب کے بیان میں، یہ کوئی آپ کی اپوزیشن کا بندہ یا آج کی حکومت بندہ نہیں کہہ رہا، کہتے ہیں کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں افواج پاکستان کے ترجمان، پھر کہہ رہے ہیں ایسے منفی بیانیے، اب دیکھیے آپ کے بیانیے پر تنقید آپ کا سیاسی مخالف نہیں کر رہا، ایسے منفی بیانیے کہ براہ راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں، ایسے بیانیے کا دشمن انفارمیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی جھلک آج انڈین میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یہی بیانیہ ہندوستان کی شکست اور ہزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ افواج کہہ رہی ہیں، کیا کہیے گا؟ جی وسیم صاحب، میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں، جب آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو انڈین ایجنٹ کہیں گے اور کلبھوشن کا محافظ کہیں گے، جب آپ پوری اپوزیشن پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے، جب آپ کے وزراء جو حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں ایوان میں، وہ کھڑے ہو کر اپوزیشن کو غدار کہیں گے، تو جو بات ایاز صادق صاحب نے، وہاں جذبات ابھرتے ہیں، اس بات کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ میں نے بار بار یہ بات کہی ہے۔ آپ کا سیاسی مخالف یہ کہے گا کہ اگر ہم ان کو چور کہیں گے تو کیا یہ قومی سلامتی کے حوالے سے حساس معاملات میں بھی بات کرنے سے دریغ نہیں کریں گے؟ جس انفارمیشن کے پریوی تھے، بیکاز یہ کچھ فورم سے بیٹھے ہیں، اس سے بات کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ چور کہیں گے تو میں آپ کے 3 پشتوں کو بھی چور کہوں گا۔ اگر آپ مجھے غدار کہیں گے تو میں آپ کی غداری کا ثبوت بھی مہیا کروں گا۔ یہ میرا حق بن جاتا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ان معاملات کی طرف نہ آئیں، ذمہ داری سے کام لیں۔ لیکن اس میں تو معاملہ اپوزیشن سے نکل کے ریاست تک چلا گیا نا، حکومت سے نکل کے ریاست تک چلا گیا۔ آپ بھی اپنی تنقید حکومت تک محدود رکھیں۔ جی میں دیکھیں، اگر مجھ پہ کوئی غداری کا الزام لگائے گا تو یہ بھی ریاست کی بات ہے کہ اپوزیشن غدار ہے، اپوزیشن انڈین ایجنٹ ہے، کہ ہم نے کلبھوشن کو حفاظت دی۔ یہ بہت سے حقائق ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں بٹ نہیں کیے جاتے۔ جو کچھ افواج کے حوالے سے کہا گیا، ہماری افواج پروفیشنل ہیں، ہماری فضائیہ پروفیشنل ہے، انہوں نے یہ مارکا جیتا۔ اب اس کو ان باتوں میں اس اثر کو زائل نہ کریں۔ اسمبلی میں جو باتیں ہوتی ہیں، آپ جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے، اس کو ایک مختلف رنگ انڈیا میں دیا گیا ہے۔ ایاز صادق صاحب نے بات وزیر خارجہ کے رویے کی تھی، انہوں نے کسی اور کی بات نہیں کی۔ تو یہاں پر جو معاملات ہیں ان کو اسی پیرائی میں دیکھنا پڑتا ہے۔ کل انہوں نے یہ کہا وزیر خارجہ کے حوالے سے، آج جو ان کا وضاحتی بیان ہے وہ آپ دیکھیے گا، اس میں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے وہ عمران خان صاحب سے متعلق یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ دیکھیے اب حقیقت حال یہ ہے شاہد حسن عباسی صاحب کہ اپوزیشن کے، چلے میں آپ کی بات کو ایک لمحے کو ٹھیک مان لیتے ہیں، تو اپوزیشن کے اس رویے کی وجہ سے ایاز صادق صاحب نے رسپونڈ کیا، جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کرتے ہیں کہ جب اپوزیشن اتنا دیوار سے لگائے گی تو، یعنی آپ کی اپوزیشن۔ لیکن اب حقیقت حال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا اور اداروں کا فاصلہ واضح طور پر آج مزید بڑھ گیا ہے۔ اس تناؤ کو کیسے کم کریں گے؟ یہ تناؤ آپ کے لیے مزید مشکلات کا باعث نہیں بن پائے گا؟ ایک طرح نواز شریف صاحب کی سپیچز کی وجہ سے وہ تناؤ واضح طور پہ بڑھ گیا، پھر یہ بھی ہو گیا معاملات، اس کا کیا کیجیے گا؟ اس کی وجہ سے مشکلات نہیں ہو جائیں گی آپ کے لیے؟ وسیم صاحب، جو اسمبلی میں بات ہوتی ہے وہ ہر ممبر اپنے اظہار خیال کرتا ہے، وہ پالیسی بیان نہیں کرتا جماعت کی۔ وہ جس طرح اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، اس کے بارے میں اپنے طریقے سے بات کرتا ہے۔ جو بات ایاز صادق صاحب نے کی، انہیں کسی کی حد تک مقصود نہیں تھی، نہ انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا۔ انہوں نے تو کہا کہ یہ جو شخص باتیں کر رہے ہیں یہاں پر، ان کے حقائق اپنے یہ ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا، انہوں نے کوئی بات اس میٹنگ کی نہیں کی، انہوں نے کوئی ذکر اس میٹنگ کا نہیں کیا جب وزیر اعظم موجود نہیں تھا، جس کو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک ذاتی کنورسیشن کے حوالے سے کیا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ باتیں یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔
یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ کل جو باتیں اعتماد میں ہوتی تھیں، جو باتیں اعتماد میں رہنی چاہیے، آج وہ پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی ہیں، اور یہ بات پھیلتی جائے گی اگر ہم نے آج اس معاملے کو کنٹرول نہ کیا، ہم نے آج ذمہ داری کا احساس نہ کیا، ہم نے جو رویہ پچھلے 2 سال سے رکھا ہوا ہے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر، اگر ہم نے وہ چیزیں ختم نہ کی تو یہ باتیں پھیلیں گی اور نقصان ملک کا ہوتا ہے، نقصان ہم سب کا ہوتا ہے۔ لیکن آخری بات شاہد صاحب، آپ بارہا کہہ رہے ہیں کہ شاہد کہ ایاز صادق صاحب نے اس میٹنگ کی تو بات ہی نہیں کی اور افواج کے تو کسی شخص کی بات ہی نہیں کی، وہ تو وزیر خارجہ یا وزیر خارجہ کی بات کر رہے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ قومی اسمبلی کی اسی نشست میں ایک مزید ایاز صادق صاحب سے بھی زیادہ پرومیننٹ رہنما مسلم لیگ نون کے، انہوں نے افواج پاکستان کے سربراہ کا نام لے کر کہا کہ یہ رائے تھی کہ واپس کرنا چاہیے ابھینندن کو، اس کو اس اپیزمنٹ کے ہمیں ڈیویڈنڈس ملیں گے جو کہ نہیں ملے۔ یہ تو یہ انہوں نے بھی کہا فلور ہاؤس میں، یہ کہنا چاہیے تھا، دیکھیں انہوں نے تو نام لے کر کہا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بن گئی ہیں کیونکہ اعتماد کی فضا ختم ہو گئی ہے۔ اب کوئی بات بھی اعتماد سے باہر نہیں ہے، ہر بات کی جا سکتی ہے، ہر بات کی گئی ہے۔ یہ ابھینندن کا جو معاملہ تھا، ابھینندن کا جہاز یہاں گرایا گیا، ایک بہت بڑی فتح تھی۔ یہ ایک روایت ہے فضائی افواج کی کہ جب پائلٹ گرا لیا جاتا ہے اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ایک روایت رہی ہے جب سے فضائی جنگیں شروع ہوئی ہیں 1914 میں، ایک روایت ہے، ہمارے ہاں بھی یہ روایت رہی ہے۔ اب اس کو ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا، جو یہاں پر کبھی کلبھوشن کی بات آ جاتی ہے، کبھی اس کو ابھینندن سے جوڑ دیتے ہیں، تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا باتیں بہت پھیل جائیں گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج جو کچھ کہا آپ اس سے اگری کرتے ہیں شاہد صاحب؟ آخری سوال۔ ہم افواج کی پروفیشنلزم پہ اور ان کو مکمل طور پر اپوزیشن کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ معاملات ایسے رکھے کہ باتوں میں کوئی ایسی بات کسی آؤٹ آف کانٹیکس بات نہ ہو جائے جس سے ہمارے جو فائدے ہوتے ہیں، جو ہمارے فتح ہوتی ہے، اس پر کوئی اثر آئے۔ شکریہ، بہت بڑی ذمہ داری کی باتیں ہوتی۔ آج بدقسمتی ہے، آج بدقسمتی ہے کہ ملک میں ذمہ داری کا احساس ہی جاتا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، پاکستان کے سابق وزیر اعظم۔ بات کر رہے تھے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد چونکہ ظاہر آج کی شب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسی دور میں، انہی دنوں میں فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بھی ایک معاملہ چل رہا ہے۔ ہم ذرا اس پر بات کرتے ہیں علماء کرام سے ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید ایک بار پھر۔ ظاہر ہے آج کی شب سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے منسوب ہے۔ ابھی جب یہ پروگرام بھی نشر ہو رہا ہوگا تو آپ ARY ڈیجیٹل پر براہ راست ہماری نشریات بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس نشریات سے کچھ ہی دیر قبل ہم یہ پروگرام اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں، آقا کی ولادت سے منسوب آج کی شب، اور پھر اس وقت ظاہر ہے چونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں کرنٹ افیئرز ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو جو فرانس میں جو واقعہ ہوا ہے گستاخانہ خاکے کی اشاعت کے حوالے سے، اس پر ہمارے دل بہت مغموم بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں۔ ویسے تو ظاہر ہے ایسی 1 کروڑ بھی مزید گھٹیا اور نیچ حرکتیں ہو جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تو آج بھی نہیں آ سکتی، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، تو ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے دل مضطرب ضرور ہے کہ یہ کیا، ویسے بڑی آزادی ہے، ظاہر رائے سوچتی ہیں ان لوگ سب کو، لیکن یہاں اتنی نیچ ذہنیت کا مظاہرہ اور ریاستی سطح پر اس طرح کی حرکتیں۔ میں اس سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہے، بس ایک پریسائزلی نہیں 2 حوالوں سے میں نے بات کرنی ہے۔ آپ دونوں علماء کرام سے واقف ہیں، ہماری شان رمضان کی شان بھی ہیں، جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ وقت دینے کا، اور جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب، آپ دونوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے پہلے کمیل صاحب اگر آپ پہلے اس پہ فرما دیجیے، آپ دونوں سے پہلا سوال میرا یہی ہے، یہ خاکوں کی اشاعت یہ کیا رویے ہیں اور اس میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ پہلے اس پہ آپ فرما دیجیے گا دونوں، اسٹارٹنگ فرام یو کمیل مہدوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو، تمام مسلمانان عالم کو۔ اور جہاں تک خاکوں کی اشاعت کا تعلق ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور انتہائی یعنی ملعون وہ شخص ہے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اور یہاں ایک نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی اس طرح گستاخی کرنے کی کچھ کرتا ہے تو وہ فقط حضور کے لیے گستاخی نہیں کر رہا، وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے۔ چلیں
جو مسلمان ہیں وہ سرکار ختمی مرتبہ تک نبوت مانتے ہیں جو خاتم النبیین برحق ہیں، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں۔ حضور کی توہین در حقیقت تمام اولو العزم انبیاء اور بلکہ 1,24,000 انبیاء کی توہین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود سرکار ختمی مرتبہ کے پاس ایک یہودی آیا تھا اور اس نے کہا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور تو حضور نے جواب دیا تھا کہ انہو یکرہ للعبد ان یزکی نفسہ، ایک شخص کے لیے خود یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہی تعریف خود بیان کرے، لیکن جو نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں اس کا اظہار کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے کو درک کریں اور میری نبوت پر ایمان نہ لے کر آئیں تو ان کی نبوت ہی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبوت اس خاطر ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے کر آئیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اس خاطر ہے کہ وہ حضور پر ایمان لے کر آئیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ سردار انبیاء ہیں، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کو جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ 1,24,000 انبیاء کے لیے جسارت کر رہا ہے۔ مفتی صاحب یہی سوال آپ سے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو وسیم بھائی آپ کو بھی اور کمیل صاحب کافی عرصے کے بعد ان سے بات ہوئی ہے، ان کو بھی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آج کی رات بہت مبارک ہو، اور یہ آج کی رات اس کی شب میلاد ہے کہ جن کی خوشیاں سب نے منائی ہیں اور ہر سال ہم مناتے ہیں، اور آج ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے کہ اس خوشی کی رات میں ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جی نہیں چاہتا، لیکن ہم پر ایک چیز مسلط آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ میں خدا میں سوچ رہا تھا کہ ہم شب 12 ربیع الاول میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، کیا کریں، لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے اٹ سیلف کہ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ جی جب مجھے بتایا گیا نا کہ آپ کو اس میں یہ بات کرنی ہے، اب یقین کریں کہ دل اتنا مغموم تھا کہ یار یہ کون سی خوشی کی رات ہے کہ جس رات میں ہمیں یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ کہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی یا فریڈم آف اسپیچ کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی بات ہوتی ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جب آپ کی بات ہوتی ہے، آپ میں سے کسی حکمران کو اگر برا کہا جائے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی آزادی اظہار رائے کی ایک حد ہونی چاہیے، ایک اسے محدود ہونا چاہیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کسی ملک کے سربراہ کو اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ جب انسانوں میں سے کسی اور کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ حد ہونی چاہیے، لیکن جب مسلمانوں کی بات آ جائے تو مسلمان یاد رکھیں کہ اپنی ذات پر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے کسی رشتہ دار کو کچھ کہا جائے، اس کے والدین کو کچھ کہا جائے، گو کہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے لیکن برداشت ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حضور ختمی المرتبت، حضور سید عالم، نبی آخر الزمان، دو جہاں کے سردار، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے، مسلمان اسے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بات کروں کہ فریڈم آف اسپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن اس کو ایک حد تک ہونا چاہیے، اور میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی زعماء ہیں، یا ہمارے جتنے یوں سمجھ لیں کہ ادارے ہیں، وہ اس انداز میں اس سفارتی تعلقات کو، اپنے سفارتی ریلیشن کو استعمال کریں کہ اہل مغرب کے جتنے بھی سفارتکار ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، ان کی کہیں پر ان کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہم اس بات کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے، ان کو اپنے انداز میں، سفارتی انداز میں سمجھایا جائے، اور یہ بات کہی جائے کہ جتنے بھی مذاہب کے دینی مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہے ذرا سا بھی، اس میں ہماری پالیسی، سب کی پالیسی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اچھا، میں اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں کہ میں مسلمانوں سے یہ بات کہوں گا کہ آج جو ہے یہ ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، یقیناً وسیم بھائی آپ میں بھی وہی ایک غم کی کیفیات طاری ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کسی انسان نے بلند نہیں کیا، نہ کسی انسان کے بلند کرنے کی کوئی جرت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا۔ اچھا، دوسری بات، جی
دوسری بات اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ الہامی کتابوں کو بزام خیش ماننے والے ہو تو موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو میرے نبی کا رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو میرے نبی کا رب ہے، تو آپ جن کو مانتے ہو ان کے رب نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا اور ان کے ذکر کی بلندی کا اعلان قرآن کریم میں فرمایا۔ تو کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ سورج پر تھوکا جائے تو تھوک اپنے چہرے پر آتا ہے، اپنی ذات پر آتا ہے، سورج پر کبھی نہیں آتا۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے، تو کوئی انسان کچھ بھی کہے ان کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور بس ایک آخری بات اس میں کہوں گا کہ وسیم بھائی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، دلائل کے ذریعے بات ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ میں شور شرابہ کب اسٹارٹ کروں گا؟ جب میرے پاس دلائل موجود نہیں ہوں گے۔ صحیح دلائل ختم ہو جائیں گے، گالم گلوچ پر بھی کوئی آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے محبوب علیہ السلام میں کوئی بات نہیں ملی علاوہ خصوصیات کے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت میں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جس پر کوئی دشمن بھی انگلی اٹھا سکے، تو آپ لڑائی جھگڑوں کی طرف آ رہے ہو۔ دلائل آپ کے پاس نہیں تو آپ گالم گلوچ کی طرف آ رہے ہو۔ یہ آپ کا وتیرہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا وتیرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جاتے جاتے کمیل مہدی صاحب اور مفتی صاحب، بس ہمارا بالکل میرے بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک بات آپ جو بھی اپنے طور پہ کہنا چاہیں آج کی اس، ویسے ہم ظاہر نشریات میں تو تفصیلی اس پہ بات کریں گے، ساری رات بات کریں گے، لیکن اس پروگرام کے حد تک ایک ایک نقطہ بیان کر دیجئے آج کی اس شب کے حوالے سے کہ اس سے زیادہ مقدس اور خوشی کی رات ظاہر کون سی ہوگی جو سرکار کے ظہور سے منسوب ہو؟ مولانا کمیل مہدی صاحب جی، اسی بات کو تسلسل میں آگے لے جاتے ہوئے دیکھیے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو وہاں خود یورپ میں جس پر بات کرنے پر پابندی ہے، مثلا ہولوکاسٹ ہے، اس پر آپ بات نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی تنقیدی بات کرتا ہے تو وہ اس پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے، یعنی اس نے کوئی ریاست کا جرم کیا ہے۔ تو آپ اپنے کچھ معاملات کے بارے میں اتنی نزاکت رکھتے ہیں کہ وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جاتا ہے، اسپیچ ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر اربوں مسلمانوں کے مذہبی جذبات اور دلی جذبات کا معاملہ ہو، وہاں پر ریاستی سطح پر یہ کام ہونا، ایک ہوتا ہے پرسنل لیول پہ کام کرے اور ایک ہوتا ہے ریاستی طرح پہ کام ہو۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے نیا ایک پستی کو اس وقت اس کا اظہار کیا ہے، کہ نئی پستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور جہاں تک آج کی جو ہے وہ شب کی بات ہے تو جناب اب بات تو صرف اتنی ہے کہ 12 ربیع الاول میں تو اتنا کہوں گا کہ میرے نبی تو اس وقت خلق ہوئے جب عدد خلق ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ان کے فقط بشری وجود کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا وجود ہی نہیں تھا اور ختمی مرتبت نبوت پر فائز تھے، کیونکہ ماہ ربیع الاول بنتا ہے چاند کی حرکت سے، اور ابھی چاند ہی نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور چاند کی روشنی بنتی ہے، جو چاند کو روشنی ملتی ہے سورج سے، اور ابھی سورج بھی نہیں تھا اور حضور کا وجود تھا، اور ہم آدمیوں کی کیا اوقات ہے، ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، اور نبی مکرم نے اعلان فرمایا تھا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ لولا کہ لما خلقت الافلاک، حبیب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات ہی کو خلق نہ کرتا، یعنی حبیب کبریا وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں کائنات آباد ہوئی ہے، آج ان کی آمد ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات آباد ہے، ورنہ نہ آدم ہوتے، نہ آدمی، نہ قرآن کا نزول ہوتا، نہ تلاوتیں، نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادتیں، نہ دین ہوتا، نہ ریاضتیں، نہ این ہوتا، نہ آ ہوتا، نہ چنین ہوتا، نہ چنان ہوتا، نہ ملک ہوتے، نہ طور، نہ شجر ہوتے، نہ حور، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، نہ فلک ہوتا، نہ کوئی نشان، نہ گناہ گار ہوتے، نہ شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا اور نہ ہی کوئی خریدار ہوتا، تو کچھ بھی نہ ہوتا اگر حبیب نہ ہوتے۔ وہ عرش الہی کی زینت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں پر، گناہ گاروں پر یہ احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سورہ آل عمران آیت نمبر 64، کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے، اور کاش اس نعمت کا جو سب سے بڑا شکرانہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان کی محبت میں جتنا ہو سکتا ہے ہم ڈوبتے چلے جائیں اور ان کی شریعت و سنت پر عمل کرتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ آخری جملے فرمائیے گا مفتی صاحب۔ جی، میں یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ تھوڑا سا پیغام اس انداز سے بھی دوں گا کہ ہم مسلمانوں کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں وسیم بھائی، آپ سے کوئی عام آدمی کہے نا کہ وسیم بھائی میں آپ کو دیکھ لوں گا، تو آپ اس کی حیثیت کا اندازہ لگائیں گے۔ عام شخص تو کہیں گے کیا بگاڑ لے گا میرا، تو آپ کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک منصب والا آپ سے کہے کہ میں وسیم بھائی ذرا مجھ سے بچ کے رہنا، تو ذرا آپ بھی کہیں گے یار مجھے بچ کر رہنا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے مسلمانوں کی اس وقت، اجتماعی حالت کیا ہے؟ تو جو بھکاری ہوتے ہیں نا
وہ کبھی بھی آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے ہیں۔ میں مسلمانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جو حاکم وقت ہے ان کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ اپنی حیثیت اتنی بنائیں کہ آپ اگر ذرا سا کسی کو آنکھ اٹھا کر بات بھی کریں نا تو اگلا ڈر جائے کہ اگر اس نے مجھ سے بات ختم کی، اگر اس نے کوئی ایکشن اٹھایا تو میرا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ اپنی حیثیت اتنی بنا لیں، اپنے آپ کو پاورفل کریں، تعلیمی میدان میں بھی، ہر میدان میں بھی اپنے آپ کو، مسلمانوں کو میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک کریں، ایک امت بنیں، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ کم از کم ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کا ہر طریقے سے معاشی بیکورڈ تو کر سکتے ہیں نا، جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس رات کے حوالے سے میں کہوں گا کہ آج شب میلاد مصطفیٰ ہے، آج کی رات وہ ہے کہ جس میں فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں، زمین و آسمان نور میں نہا گئے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہے، اور آپ کے نور سے ہی یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نور کا صدقہ۔ میں کہوں گا کہ آج کی رات اور کل آنے والے دن میں جو مسلمانوں پر یہ بیت رہی ہے، تو یہ عہد کر لیں مسلمان کہ ہم اس رات میں، اس دن میں، آنے والے دن میں یہ عہد کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، تیرے محبوب کے میلاد کی رات ہے، ہم مسلمان ایک امت بن کر دکھائیں گے، اور جو ہمارے اعمال میں کمی ہے ان اعمال کو پورا کر کے ہم دکھائیں گے تاکہ ہم ایک امت بن جائیں اور کسی کو بھی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب مولانا کمیل مہدی صاحب، مفتی شفیع الحمدی صاحب۔ آپ نے الفاظ کی حد تک نہیں بلکہ انداز میں، باتوں میں، ایسنس میں، اسپرٹ میں دونوں نے اتحاد کا بھی پیغام دیا ہے، اور ظاہر آج کی اس شب کے حوالے سے اپنی خوشی، اپنی مسرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ ظاہر آج کی تو وہ شب ہے جہاں آپ نے اس طرح فرمایا کہ جب سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جزاک اللہ۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور آپ پھر وقفے کے بعد 12 ربیع الاول کی ہی ایک نشست کے آپ کچھ عکس دیکھیے گا جو کہ ہماری اور برادر جنید جمشید صاحب کے ساتھ تھی 12 ربیع الاول کی۔ آپ جانتے ہیں 7 ربیع الاول کو ہی وہ طیارہ حادثہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہم نے 12 ربیع الاول کی نشریات کی تھی، اس سانحے کے 5 دن بعد ہم نے پہلی نشریات جنید بھائی کے بغیر کی تھی۔ تو آپ جاتے جاتے بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں قصیدہ بردہ شریف اور 12 ربیع الاول کے میلاد کے کچھ مناظر دیکھیے گا میرے اور جنید جمشید صاحب کے ساتھ، اور آج کی اس شب میں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، سب کو، جنید بھائی کو، جناب امجد صابری کو، شہید سبت جعفر صاحب کو، اور تمام اپنے مرحومین کو انشاءاللہ۔ تو یہاں سے ہم کلوز کرتے ہیں اور بریک کے بعد آپ یہ سیگمنٹ دیکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ تو ہو گیا، اب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو جائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ سا ہوگا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ وہی سردار عالم ہے، وہی
غم خوار امت ہیں، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک